مولانا، اس ساری تفصیل کے بعد کہ جو آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظام حکومت کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، آج کے دور میں آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج نہ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی کوئی جامع شخصیت موجود ہو سکتی ہے، اور نہ آج ایسا کوئی تربیت یافتہ گروہ موجود ہے کہ جس طرح کا گروہ پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی صورت میں تیار فرمایا تھا، اور نہ وہ اخلاقی تربیت اور وہ معاشرہ موجود ہے کہ جس معاشرے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تیار فرمایا تھا۔ تو آج جب اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ہم اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی تیاری کریں تو اس میں اول تو ان چاروں خصوصیات کو جو آج کے دور جدید کی ریاست کی خصوصیات تصور کی جاتی ہیں، کس طرح سے اسلامی نظام کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، اور دوسرے یہ کہ یہ کس طرح سے صورت ہوگی کہ آج اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اس معیاری معاشرے میں ترتیب اور تدریج کے ساتھ تبدیل کیا جائے۔ اس پر آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں گے؟ اس معاملے میں سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا نام اسلامی نظام ہے وہ کسی بے ایمان نظام حکومت کے ہاتھوں سے نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا نام اسلامی نظام ہے وہ کسی بے ایمان نظام حکومت کے ہاتھوں سے نہیں چل سکتا۔ کوئی بددیانت بیوروکریسی اس کو نہیں چلا سکتی، اور کسی ایسی آبادی میں وہ ٹھیک طور پر نہیں چل سکتا جس آبادی کی اخلاقی حالت بالعموم خراب ہو اور خراب کی جاتی رہی۔ ہم نے ایک مدت تک بادشاہی نظام کے تحت زندگی بسر کی ہے جو پوری طرح اسلامی نظام نہیں تھا، مگر اس میں اسلامی قانون رائج تھا، اور عام لوگوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام علماء اور صوفیاء انجام دیتے تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ معاشرہ اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، لیکن اس کے باوجود نہ لوگوں کی عام اخلاقی حالت اتنی بگڑی تھی جتنی بعد میں بگڑی، نہ ایسا تھا کہ اسلامی تعلیم سے لوگ عام طور پر نہ آشنا ہوں نہ واقف ہوں۔ 18ویں صدی میں جس وقت انگریزی حکومت اول بنگال میں قائم ہوئی تو اس زمانے کے جو انگریز مصنفین تھے ان سب نے یہ کہا ہے کہ چوری وہاں ناپید تھی، مسلمان سے جھوٹ کی کوئی توقع نہیں کرتا تھا، کوئی شخص یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ عدالت میں جا کر مسلمان جھوٹی گواہی دے گا، اور عام آبادی مسلمانوں کی لکھی پڑھی تھی، بالکل امی قسم کے اور بالکل جس کو الٹریٹ کہتے ہیں یہ مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے تھے۔ یہ 18ویں صدی کے آخر تک ہماری حالت تھی۔ بعد میں جب انگریزی دور آیا تو اس نے ہمارے قوانین کو بدلا، ہمارے معاشی نظام کو بدلا، ہمارے معاشرتی نظام پر برے اثرات ڈالے۔ اسلامی تعلیم بالکل اس بات پر منحصر ہو گئی کہ کھاتے پیتے لوگ مدد کریں مدارس کی تو اسلامی مدارس چل سکتے تھے۔ حکومت کی طرف سے قطعاً کوئی سرپرستی کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا اسلامی تعلیم کے لیے۔ اس کے برعکس جو نظام تعلیم انگریزوں نے رائج کیا وہ ایسا تھا کہ جو مسلمان کے ذہن سے خدا اور رسول اور آخرت کے ذہن کے تصورات کو بالکل مٹا دی۔ یہ سب کچھ ہم نے میراث میں پایا انگریزی دور سے۔ پاکستان کے قیام کے بعد اس صورتحال کو بدلنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ انگریزی دور میں ہم جتنے بگڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ اس زمانے میں بگڑے۔
اب اگر کوئی اسلامی حکومت قائم ہو تو یہ خیال کرنا کہ وہ چھوٹتے ہی اسی مثالی نظام کی طرف پلٹ جائے گا تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جو کچھ کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جو ملک کے تمام ذرائع اور وسائل کو، ملک کے ذرائع ابلاغ کو، ملک کے ذرائع تعلیم کو، ملک کی تمام مالی وسائل کو اور انتظامی پالیسی کو اس غرض کے لیے استعمال کریں کہ مسلمانوں کی عام اخلاقی حالت کو درست کیا جائے۔ جتنی یہ عام اخلاقی حالت درست ہوتی جائے گی اتنی زمین اسلامی نظام کے لیے تیار ہوتی چلی جائے گی۔ یہی چیز تھے جو ہم توقع رکھتے تھے کہ انگریزی حکومت کے خاتمے کے بعد جب پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھ میں حکومت کا نظام آئے گا تو وہ حکومت عام مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کو درست کرنے کی کوشش کرے گی، نظام تعلیم کو بدل کر ان کے اندر اسلامی تعلیم پھیلائے گی، الحاد پیدا کرنے والی تعلیم کو بدلا جائے گا اور اس کے بجائے خدا پرستی کی تعلیم کو رائج کیا جائے گا، اور عام لوگوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز پیدا کرے گا۔ افسوس ہے کہ یہ بات نہیں ہوئی۔ اگر اس وقت یہ حکومت اپنے تمام ذرائع و وسائل کو اس کام کے لیے استعمال کرتی تو آج حالت بالکل مختلف ہوتی۔ اب ہمیں گویا بالکل نئے سرے سے کام کرنا ہے۔ بے شک قوانین اسلامی کو رائج کرنے کی کوشش کیجیے، قوانین اسلامی کو مدون کیجیے تاکہ ہماری عدالتیں ان کے مطابق فیصلے کر سکیں، لیکن سب سے زیادہ زور جس بات پر صرف کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم صحیح معنوں میں ہمارے تمام مدارس اور ہماری تمام کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دی جائے۔ ذرائع ابلاغ کو بجائے فحش پھیلانے کے، بجائے بد اخلاقی اور جرائم پھیلانے کے، مسلمانوں کے اندر اسلامی عقائد کو مضبوط کرنے کے اوپر صرف کی جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلامی اخلاق کیا ہے اور کافرانہ اخلاق اور اسلامی اخلاق میں فرق کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ اسلامی نظام قائم ہی اس معاشرے میں ہوا تھا جس کے اندر سب سے پہلے ایمان کو مستحکم کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی ایمان کے اوپر پورے اخلاقی نظام کی، پورے معاشرتی اور معاشی نظام کی عمارت اٹھائی گئی تھی۔ اب اگر ہم اس مثالی دور کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی ترتیب سے پلٹنا چاہیے۔ اگر عام مسلمانوں میں خدا پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ مضبوطی کے ساتھ بٹھایا نہ جائے گا، اسلامی قوانین کو اگر آپ جاری بھی کر لیں گے تو مؤثر نہیں ہو سکے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جھوٹے مقدمات بنانے میں پولیس اتنی بڑی مہارت رکھتی ہے کہ وہ ساری دنیا کو چیلنج کر سکتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں جھوٹا مقدمہ بنا کے دکھاؤ۔ گواہوں کا حال یہ ہے کہ عدالت میں جا کر صحیح گواہی دینا یہ سمجھا جاتا ہے کہ غلط کام ہے۔ عدالت ہے ہی ایسی جگہ جہاں جھوٹی گواہی دی جائے۔ یہ دو چیزیں اگر نگاہ میں رکھی ہیں تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ ہمارے یہاں اسلامی قانون صحیح طور پر کیسے نافذ ہوگا، جبکہ اس کو نافذ کرنے والی مشینری جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہو۔ حکومت اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کا بھی یہ کام ہے، اور آگے جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئے ان کا بھی یہ کام ہے کہ انتظامیہ کو صالح بنائیں، تعلیم کا نظام درست کریں اور تمام ذرائع وسائل صرف کر دیں اس بات پر کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان بٹھایا جائے اور ان کے اخلاق درست